حسب و نسب. اور اللہ کے نبی نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا تھا زمانہ جاہلیت کی ساری چیزوں کو میں نے اپنے پیروں سے روند ڈالا, اپنے پیروں سے کچل ڈالا. اب زمانہ جاہلیت کی کوئی بھی چیز اب رائج نہیں کی جائے گی. لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن. 4 چیزیں میری امت کے اندر ایسی ہیں جو زمانے جاہلیت سے آئی ہوئی ہیں لیکن میری امت ان کو نہیں چھوڑے گی. ہے تو وہ گندی, ہے تو وہ بری چیز, لیکن میری امت انہیں نہیں چھوڑے گی. 4 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ. 4 ایسی چیزیں ہیں جو زمانے جاہلیت کی ہیں, جو جاہلیت کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں. میں نے ان کو اپنے پیروں سے رون تو ڈالا لیکن میری امت ان کو چھوڑے گی نہیں, میری امت ان کو ترک نہیں کرے گی. یعنی قیامت تک میری امت کے اندر وہ 4 چیزیں پائی جائیں گی, لیکن یہ میں نے اپنے پیروں سے رون دی ہیں. آپ نے فرمایا الفخر فی الاحساب. پہلی چیز حسب میں فخر کرے گا. الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحۃ. یہ 4 چیزیں بتائیں جو زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں اور میری امت میں بھی چلی آئیں گی. ان کو کبھی نہیں چھوڑے گی میری امت. ان میں پہلی چیز حسب و نسب. حسب, میں خان ہوں, میں پٹھان ہوں, میں ترک ہوں, میں انصاری ہوں, میں تیلی ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں اونچی قوم کا ہوں, میں اونچی کاسٹ کا ہوں. یہ چیز کبھی میری قوم نہیں چھوڑے گی, میری امت نہیں چھوڑے گی جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. الا بالتقوی, اللہ کی یہاں سے تقوی دیکھا جائے گا, قوم نہیں, نسب نہیں, حسب نہیں. اور دوسری چیز جو میری امت نہیں چھوڑے گی والطعن فی الانساب, نسب کے اندر تانا دینا. اچھا وہ ارے میں اس کے ساتھ شادی کروں گا, ارے نہیں, ارے وہ تو فقیر برادری کا ہے, ارے وہ تو میاں برادری کا ہے, ارے وہ تو گری ہوئی قوم کا ہے, ارے وہ تو لو کاسٹ کا ہے, میری تو ناک کٹ جائے گی اتنے برے خاندان میں. وہ نسب میں تانا دے گا, دوسری چیز. اور تیسری چیز والاستسقاء بالنجوم, میری امت ستاروں کو دیکھ کر بارش حاصل کرے گی. یعنی ستارہ دیکھے کہ یہ ستارہ نکلا ہے اس کا مطلب بارش ہوگی, ستاروں سے بارش حاصل کرے گی. یہ تیسری چیز بھی میری امت میں نہیں چھوٹے گی. اور چوتھی چیز والنیاحۃ, نوحہ کرنا اور ماتم کرنا, کسی کے مر جانے پر ماتم کرنا, رونا, یہ میری امت نہیں چھوڑے گی. آج بھی دیکھ لیجئے کسی کا جوان بیٹا مر جائے, چھوٹا بچہ مر جائے, مائیں کھلونے نکال لاتی ہیں, اوڑھنی ادھر گئی, کپڑا ادھر گیا, سر سینہ پیٹ رہی ہیں, قریبان چاک کر بیٹا چلا گیا, یہ کھلونے سے کون کھیلے گا, روتی ہیں, چیختی ہیں, چلاتی ہیں, قریبان چاک کرتی ہیں, بال نوچتی ہیں. والنیاحۃ, میری امت نوحہ اور ماتم کرنا بھی نہیں چھوڑے گی جبکہ یہ حرام ہے. یہ 4 چیزیں نہیں چھوڑے گی. تو والحسب, 4 چیزیں دیکھ کر شادی کرتے ہیں لوگ لڑکی کے اندر. لمالہا, پہلی چیز کیا دیکھی جاتی ہے, مال. دوسری چیز کیا دیکھی جاتی ہے, حسب و نسب. ولحسبہا, حسب و نسب. اور تیسری چیز لڑکی کی کیا دیکھی جاتی ہے, ولجمالہا, خوبصورتی. خوبصورت کتنی ہے, خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتے ہیں. 3 چیزیں. اور چوتھی چیز کی طرف اللہ کے نبی اشارہ کر رہے ہیں وَلِدِينِهَا, دینداری دیکھ کر بھی شادی کی جاتی ہے. 4 چیزیں بتانے کے بعد آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, او لوگو دینداری کو ترجیح دو, او لوگو دیندار لڑکی کو اولیت دو, فوقیت دو, اسی کو درجہ دو. یعنی یہ 3 چیزیں مت دیکھو. ہاں کسی میں 4 چیزیں پائی جائیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ترجیح کس کو دو,
یہ نہیں کہا کہ خوبصورتی مت دیکھو، یہ نہیں کہا کہ حسب و نسب نہ ٹھیک ہے دیکھو، لیکن اگر کسی کے اندر حسب و نسب نہیں ہے، اگر کسی کے اندر آپ خوبصورتی نہیں ہے، اگر کسی کے اندر لمال کیا کہا مال اور دولت نہیں ہے، دینے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لڑکی دیندار ہے تو پھر تین چیزیں مت دیکھو، دینداری دیکھو اور دینداری کو معیار بناؤ، اور اسی دینداری کو دیکھ کر اپنے بیٹے کا نکاح اس بیٹی کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ کر دو۔ لڑکی کے اندر دینداری دیکھو، فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کو ترجیح دو۔ حضرت عمر فاروق کا وہ مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، حضرت عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں نکل کر جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کے گھر میں چولہا جلا، کس کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ حضرت عمر فاروق رات میں ایک گھر کے پاس سے گزرے جہاں ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی، اور وہ بوڑھی عورت زور زور سے کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے کہ بیٹی اٹھو، بیٹی اٹھو، اندھیرا ہے، اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ، ہم لوگ دودھ کا بزنس کرتے ہیں، دودھ بیچتے ہیں، اس لیے دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ بیٹی اٹھتی ہے اور زور سے اپنی ماں سے کہہ رہی ہے کہ ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر نے منادی کی ہے، عمر فاروق کا اعلان ہوا ہے، امیر المومنین نے اعلان جاری کروایا ہے، اگر دودھ میں پانی ملا ہوا کسی کے یہاں ملتا ہے تو ایسے شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ ماں کہتی ہے بیٹی عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں، اس رات کے اندھیرے میں عمر کو کیا پتا، تو دودھ میں پانی ملا، مجھے تیری شادی کرانا ہے، تیرے لیے اچھا لڑکا دیکھنا ہے، ہمارے پاس غریبی اور غربت کی وجہ سے ہم تیرے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہے ہیں، مجھے تیرا رشتہ بھی تو کرنا ہے، اس لیے اس کام کے علاوہ کوئی اور کام بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس، بیٹی تم دودھ میں پانی ملاؤ۔ عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے، عمر کو کیا پتا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے، جاؤ میں کہہ رہی ہوں تم دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی چیخ کر کہتی ہے ماں عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، ہم عمر کے سوال جواب سے تو بچ جائیں گے لیکن قیامت کے دن اللہ کے سوال و جواب سے کیسے بچیں گے، ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے کان میں یہ آواز جاتی ہے ماں اور بیٹی کی۔ حضرت عمر نے اپنے قاصد سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا اس مکان کا نمبر نوٹ کر لو، یہ مکان نمبر نوٹ کر لو، اور صبح جب دربار خلافت میں بیٹھے حضرت عمر، صبح جب دربار خلافت میں بیٹھے حضرت عمر تو ان دونوں کو بلوایا، قاصد کے ذریعے جاؤ اور ماں بیٹی دونوں کو بلا کر، قاصد آتا ہے ماں اور بیٹی دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں کو حضرت عمر آفس میں بلا رہے ہیں، دربار میں بلا رہے ہیں، ماں اور بیٹی دونوں آتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا ماں سے، بڑھیا سے، کل تم دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی تھی، کیا ہوا؟ بڑھیا سمجھ گئی کہ حضرت عمر کو پتا چل گیا، اب مجھے سزا دی جائے گی۔ بڑھیا صفائی پیش کرنے لگی، امیر المومنین ہاں میں نے دودھ میں پانی ملانے کے لیے کہا تھا لیکن میری بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ حضرت عمر نے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا، میں جانتا ہوں، اس لیے تو تم دونوں کو میں نے یہاں بلایا ہے، بتاؤ اس لڑکی کا کہیں رشتہ ہوا، اس لڑکی کی کہیں شادی ہوئی؟ کہا نہیں امیر المومنین، مجھ جیسے غریب لوگوں کو رشتہ کہاں ملتا ہے، غریبی نے مجبور کر دیا، اس لیے ابھی اس لڑکی کا رشتہ نہیں کر پائی، میں کر دوں گی جلدی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تمہیں رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا خالی ہے،
اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں.